محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کربلا کے سفر قسط نمبر 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار اعلیٰ پر فیض یاب ہوئے اور ان کے بعد کس طرح انہوں نے اپنی خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ کے سپرد اس کو کر دیا اور امیر معاویہ کے دور حکومت میں کیا کچھ ہوا۔ لہذا ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعے نماز کے دوران میں حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے حضرت علی شدید زخمی ہوئے اور اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم اتنا گہرا تھا چنانچہ آپ صحت یاب نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو اس دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران قتل کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضرت حسن کو اپنا نیا خلیفہ مقرر کر دیا اور روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے حضرت حسن کی بیعت قبول کی۔ لیکن دوسری طرف کچھ افراد کے گروہ جو حضرت حسن کی حکومت سے خوش نہیں تھے، انہوں نے ان کے خلاف سازشوں کا بازار سرگرم کر دیا اور یہ لوگ حضرت حسن کی حکومت اور فوج کے اعلیٰ افسران میں شامل تھے۔ ادھر کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کو بھی حضرت حسن کی حکومت کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، لہذا مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے اور ان میں جنگ کا سامان بننے لگا۔ حضرت حسن کی فوج کے اعلیٰ افسران نے حضرت معاویہ کو خطوط بھیجے کہ وہ حضرت حسن کے ساتھ جنگ کریں۔ جنگ کے دوران وہ خود حضرت حسن کو گرفتار کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفہ میں تھے۔ آپ کو عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ بھی مقابلہ کے لیے کوفہ سے مدائن کی طرف بڑھے۔ سبات پہنچ کر اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار دیکھے، اسی لیے اسی مقام پر رک کر حسب ذیل تقریر کی: میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ اسے مسترد نہ کرو گے۔ جس اتحاد و یکجہتی کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس تفرقہ اور اختلاف سے کہیں افضل و بہتر ہے جسے تم چاہتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر اشخاص جنگ سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور لڑنے سے بزدلی دکھا رہے ہیں۔ میں تم میں ان لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف مجبور کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف وہ خطوط جو حضرت حسن کی فوج کے افسران نے بھیجے تھے امیر معاویہ کی طرف سے حضرت حسن کو بھیج دیے گئے اور جنگ کرنے کی بجائے صلح کی پیشکش کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خطوط پڑھے تو بہت دل برداشتہ ہوئے اور اپنے ہی غداروں کو دیکھتے ہوئے جنگ کا ارادہ مکمل طور پر ترک کر دیا اور امیر معاویہ سے صلح کے لیے رضامند ہو گئے۔ آپ نے چند شرائط پر امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا اور یہ شرائط عبداللہ بن عامر کے ذریعے سے امیر معاویہ کے پاس بھجوا دیے جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کوئی عراقی محض بغض و کینہ کی وجہ سے نہ پکڑا جائے۔ نمبر 2، بلا استثناء سب کو ایمان دی جائے گی۔ مدینہ شریف اور حجاز و عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے کے متعلق کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو ہے ان سب کی ادائیگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ ان تمام شرطوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تو آپ میں صلح ہو گئی اور اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ فرزند 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح کے بعد تخت خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خالی کر دیا۔ دستبرداری کا یہ واقعہ ربیع الاول 41 ہجری میں پیش آیا۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تقریباً 6 ماہ تک حکومت کی۔ اس کے بعد خود اپنی رضامندی سے اپنی حکومت سے دستبردار ہو گئے اور پھر کوفہ سے مدینہ میں واپس آ کر اپنی باقی کی زندگی یہاں ہی گزار دی۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے متعلق عام طور پر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ امیر معاویہ کے اشارے سے دیا گیا تھا، جو کہ ایک سراسر غلط بات ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر حضرت حسن کی بیوی نے آپ کو دودھ یا پانی وغیرہ
زہر دیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی وجہ سے جب بیمار ہو گئے تو حضرت حسن علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ بتائیں آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں، لہذا حضرت حسن علیہ السلام نے کسی کا بھی نام نہیں دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا تھا، اس روایت کے مطابق درست نہیں لگتا۔ لہذا آپ 28 صفر 50 ہجری میں اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرت حسن کی دست برداری کے بعد امت مسلمہ کے سربراہ امیر معاویہ بن گئے۔ اس وقت امت مسلمہ میں تفرقہ عروج پر تھا اور لوگ مختلف گروہوں میں اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے۔ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اپنے بعد کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر خلافت کے لیے تلوار نہ چلے اور مسلمان پارا پارا ہونے سے بچ جائیں۔ جب امیر معاویہ نے لوگوں سے مشورہ لیا تو کچھ لوگوں نے یزید کے حق میں، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت میں رائے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اس کا حقدار نہیں ہے اور نہ ہی اسلامی قوانین کے مطابق خلافت کے اصولوں پر پورا اترتا ہے، لہذا یہ یزید کی بیعت کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کی بیعت کے لیے پرچار کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام، عراق، کوفہ، بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابو بکر عمرہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت کی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں بلکہ کسر و کسرہ کی سنت ہے، اور ابو بکر عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ ہی اپنے کنبہ میں سے کسی کو منتقل کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر یزید کی بیعت پر مخالفت کی۔ امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت اور نصیحت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان سے شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام، عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام اور رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت امیر معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیرول کی سنت ہے۔ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، یا وہ کام کریں جو ابو بکر نے کیا کہ ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہمیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ کچھ آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت امیر معاویہ کو اپنی رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ امیر معاویہ کی زندگی میں تو یہ مسئلہ ایسے ہی چلتا رہا اور حل نہ ہو سکا اور 680 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے
کہ اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کریں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلہ میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کا پورا احترام کرنا۔ ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے، لہذا آپ کی وفات کے بعد یزید نے ان کی جگہ لی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کربلا کا سفر قسط نمبر 2۔ آپ کو یہ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کربلا کا سفر ابھی جاری ہے۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی قسط کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔